کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا تو اپنی پسند بتا سکتا ہے شادی کے سلسلے میں، لیکن لڑکی کو یہ حق نہیں ہے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر تو آپ اسلام کو نہیں مانتے تو پھر آپ سے کسی اور طریقے سے بات ہو سکتی ہے، اور اگر آپ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو پھر یاد رکھ لیں اس سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ اللہ کیا فرماتا ہے اور ہمیں حکم کیا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ہمیں اپنی خواہشات، اپنے رسم و رواج، اپنی غیرت کے تمام معاملات اور غیرت کی حدود اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند بنانی ہوں گی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کی پابند نہ ہو تو وہ غیرت نہیں ہے، وہ عصبیت ہے، وہ شیطانی نفرت ہے، وہ شیطانی غرور ہے، وہ شیطانی تکبر ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ لہٰذا اس سلسلے میں جب اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس پر دل میں بھی کوئی اعتراض نہ ہو، دل سے اس کو تسلیم کریں، چاہے وہ ان کی خود ساختہ غیرت کے خلاف جواب ہو یا فیصلہ ہو، یا ان کی خود ساختہ رسم و رواج اور روایات کے خلاف ہی رسول اللہ کا فیصلہ کیوں نہ ہو۔ سمجھ گئے بات؟ یعنی تو یاد رکھ لیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا اور بیٹی دونوں کو اختیار دیا کہ وہ اپنی پسند ذکر کر سکتے ہیں، وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید نے تو واضح طور پہ حکم دیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اب یہ ہے مذکر کا صیغہ لیکن مؤنث اس کے تحت حکم میں شامل ہے کہ ان سے نکاح کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا نکاح ہے، حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ کو پروپوز کیا، حضور علیہ السلام کے لیے انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا اور اپنی سہیلی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ چونکہ نکاح کا پیغام تھا اس لیے اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا، رسول اللہ نے اس کو معیوب نہیں سمجھا کہ وہ دور جاہلیت میں بھی طاہرہ تھیں اور یہ دور جاہلیت میں بھی الصادق والامین تھے، لیکن ایک خاتون کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، وہ بھی سہیلی کے ذریعے، محلے کی سب سے بوڑھی عورت کے ذریعے نہیں، یا خاندان کی سب سے بوڑھی عورت کے ذریعے نہیں، ایک سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام آیا۔ چونکہ نکاح کا پیغام تھا، گناہ کا پیغام تو نہیں تھا، اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا۔ اسی طرح کائنات کی سب سے حیادار ہستی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے نکاح کے وقت آقا علیہ السلام نے باقاعدہ ان سے پوچھا کہ فاطمہ، علی نے آپ کے متعلق بات کی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ لہٰذا اسلام تو بیٹے اور بیٹی کو اس معاملے میں اپنی پسند ظاہر کرنے میں کوئی تفریق نہیں کرتا کہ بیٹے کو حق ہے اور بیٹی کو حق نہیں، ایسی کوئی تفریق اسلام کرتا۔ لہٰذا ہماری خود ساختہ غیرت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، ہماری خود ساختہ روایات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ لہٰذا اگر ہم عملی طور پہ منافق نہیں ہیں اور عملی طور پہ بھی مسلمان ہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں بیٹی اور بیٹی میں فرق نہ کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کنت افضل لا افضل النساء، اگر میں حق دینے میں حق دینے میں اضافہ کرتا، حق سے زیادہ دے دیتا، اگر میں فضیلت دیتا حق دینے میں تو بیٹوں پر بیٹیوں کو فضیلت دیتا، ان کو زیادہ حق دیتا، لیکن فرمایا اپنی اولاد میں برابری کرو، یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اپنی اولاد میں برابری کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضور علیہ السلام کا واضح حکم ہے، اپنی اولاد میں برابری کرو۔ اس سلسلے میں بیٹا کہتا ہے یا بیٹی اپنی رائے دیتی ہے کہ میں فلاں کو پسند کرتی ہوں، اگر مناسب رشتہ ہے تو آپ کر دیجئے، رکاوٹ مت بنیے، ورنہ اپنی نسلوں سے بغاوت کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ صحیح سمجھ عطا فرمائے، ذاتی انا، غصے اور غرور سے آزاد فرمائے۔